بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قسط نمبر 3، خوف آخرت، حکمرانوں کو نصیحت اور دلوں کی بیداری۔ حضرت حسن بصری کا شمار ان عظیم تابعین میں ہوتا ہے جن کے دل ہر وقت آخرت کے خوف سے لرزاں رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد، گناہوں سے نفرت اور نیکی کی دعوت میں گزرا۔ قسط 3 میں ہم حضرت حسن بصری کی اس زندگی کو دیکھتے جہاں وہ صرف ایک واعظ نہیں بلکہ حق کے علمبردار، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے بن کر سامنے آتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت پر گہری نظر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک سایہ ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، اور اگر اس سے منہ موڑ لو گے تو خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ آپ لوگوں کو دنیا کی چمک دمک سے خبردار کرتے تھے۔ بصرہ کے بازاروں میں جب لوگ تجارت میں مگن ہوتے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز گونجتی، اے آدم کے بیٹو، تم نفع کی بات کرتے ہو مگر نقصان آخرت کو بھول گئے ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ اصل خسارہ مال کا نہیں بلکہ ایمان کا نقصان ہے۔ خوف آخرت آنسوؤں کی زبان۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جب موت کا خیال آتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اے حسن، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس حال میں نہ پکڑ لے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو۔ آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے، قرآن پڑھتے اور خود سے کہتے، اے حسن، تو نے موت کی تیاری کیا کی؟ قبر کے سوالات کے لیے کیا جمع کیا؟ یہی خوف آخرت آپ کی باتوں میں ایسا اثر پیدا کرتا ہے کہ سننے والوں کے دل کانپ جاتے۔ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ظالم حکمرانوں سے کبھی نہیں ڈرے۔ اس دور کے مشہور حکمران حجاج بن یوسف اپنی سختی اور ظلم کے لیے جانا جاتا تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے مگر حضرت حسن بصری نے حق کہنا نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ حجاج نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دربار میں بلایا۔ دربار میں تلواریں، نیزے اور پہرے دار موجود تھے۔ لوگ سمجھے کہ آج حسن بصری کی زندگی کا آخری دن ہے۔ مگر جب حضرت حسن بصری داخل ہوئے تو نہ کوئی خوف نہ لرزش۔ حجاج نے پوچھا، اے حسن، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر تو عدل کرے گا تو نجات پائے گا اور اگر ظلم کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر دربار سناٹے میں آ گیا۔ حجاج جو دوسروں کو ذلیل کرتا تھا خاموش ہو گیا۔ اللہ نے حضرت حسن بصری کے رعب کو حجاج کے دل پر ڈال دیا۔ نفس کی اصلاح کا درس۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اگر تم نے اسے قابو میں کر لیا تو کامیاب ہو گئے۔ آپ لوگوں کو خود احتسابی کی دعوت دیتے، کہتے مومن وہ ہے جو اپنے نفس سے سوال کرے اور فاجر وہ ہے جو نفس کی بات مانتا چلا جائے۔ آپ کی مجالس میں بیٹھنے والے صرف علم نہیں لیتے تھے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا عزم لے کے اٹھتے تھے۔ عمل کے بغیر علم بے فائدہ۔ حضرت حسن بصری
علم کے ساتھ عمل پر بہت زور دیتے تھے۔ فرمایا، علم دو قسم کا ہے، ایک وہ جو زبان پر ہو، وہ اللہ کی حجت ہے بندے کے خلاف، دوسرا وہ جو دل میں اتر جائے وہی نجات دینے والا ہے۔ آپ ان علماء پر سخت تنقید کرتے تھے جو علم تو رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ زہد و قناعت کی اعلیٰ مثال۔ حالانکہ حضرت حسن بصری بڑے عالم تھے مگر دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے، سادہ لباس، سادہ غذا اور سادہ زندگی۔ کسی نے کہا آپ چاہیں تو بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت کی نعمتوں کا سودا مٹی کی دنیا سے نہیں کیا۔ لوگوں کے دلوں کا طبیب۔ حضرت حسن بصری کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ لوگوں کے دل پڑھ لیتے ہوں۔ آپ فرماتے، گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں اور توبہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ آپ کی باتوں نے ہزاروں لوگوں کو توبہ پر مجبور کیا۔ شراب پینے والے، ظلم کرنے والے، غفلت میں ڈوبے لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ قسط کا خلاصہ۔ حضرت حسن بصری کی یہ قسط ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ حکمران ہو یا عام انسان، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ علم وہی فائدہ دیتا ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ خوف آخرت انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کی زندگی آج کے دور کے لیے ایک آئینہ ہے جو ہمیں حقیقت دکھاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔